تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک نئی صبح اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھے اور بہترین ٹاپک پر گفتگو کریں، اور ہمارے ساتھ کلام پڑھنے کے لیے بھی نعت خوان حضرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ نعت خوان بھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور ایک بہترین شاندار گفتگو بھی کسی ایک خاص ٹاپک کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ کچھ خصوصی مہمان ہوں گے، اور آج بھی ایک خاص ٹاپک پر جو ہے وہ گفتگو ہونی ہے، اور ٹاپک بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹاپک کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ اور آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میرے سامنے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھو، اے لوگو، جب تم کسی مجلس میں بیٹھا کرو تو یوں کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا، اور جو تم کو غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ اور جب تم مجلس سے اٹھو تو یوں کہو، یوں پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد، تو ایک فرشتہ لوگوں کو تمہاری گفتگو کرنے سے باز رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ برکتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے۔ ہم خود غیبت کرنے سے محفوظ ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ ہماری غیبت کرنے سے، چغلیاں کرنے سے محفوظ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھیں یا کسی مجلس سے اٹھنا ہو تو اس وظیفے کو ضرور اپنائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں لینے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ ناظرین اکرام، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت قرآن کریم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، خوب توجہ کے ساتھ، خوب اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنیے، انشاءاللہ بڑا ہی لطف آئے گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، مفہوم بھی سمجھنا ہے۔ آخر بندہ سوچے تو نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ اللہ کا کلام قرآن پاک کے اندر موجود ہے، قرآن خود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ تو بندہ دوسروں کے کلام تو بہت پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ غور کریں کہ ہم پورے دن بھر میں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو وقت دیتے ہیں، یا کتنا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک محل غور ہے، اور اس پر بندے کو غور کرنا چاہیے۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کے بعد اب چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور ایک کلام جو ہے نا وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک موت ٹھہری آنے والی آئے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا میں قبر
میری غربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرموں جہاں ہر کا مجرم جگہ ہر کا مگر شرش بھر رکھنا رسوا زمانہ دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا محبوب الہی سا کوئی نہ حسین دیکھا یہ شان گے کی سایہ بھی دیکھا اللہ نے جدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا چہرے سے سیاہ شفا پائی دکھ درد ماروں میں آتا ہے انہیں صابر ہر کی دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ آمین آمین۔ ہمیں بھی نزا کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کے اندر یہ دعا بھی ہم ضرور شامل حال رکھیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مرتے وقت دیدار ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا خاتمہ اگر اچھا ہوگا تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور پھر آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے مہمان بھی پچھلی بار کی طرح اس بار بھی موجود ہیں۔ میری دائیں جانب جو ہے وہ مولانا صلاح الدین مدنی صاحب۔ کیسے ہیں صلاح الدین بھائی؟ خیریت؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، بڑی ہی پیاری گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مظفر بھائی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مظفر بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ الطاف بھائی کو تو آپ نے سنا ہی ہے، الطاف بھائی ماشاءاللہ زبردست انداز میں کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام کے درجات میں، علم میں، عمل میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ چیز انسان کی زندگی سے ختم ہو جائے تو پوری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، وہ چیز کیا ہے؟
وہ ایسی چیز کہ جو برف کے گولے کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، شب و روز ہمارے زندگی کے اندر گزر رہے ہیں، پر اس چیز کو قابو بھی نہیں کیا جا سکتا، روکا بھی نہیں جا سکتا، پر اس چیز کو صحیح جگہ استعمال ضرور کیا جا سکتا ہے۔ وہ چیز ہے وقت۔ اور وقت جو ہے نا، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک برف بیچنے والا برف بیچنے کی فکر کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک زندگی گزارنے والا انسان اپنے اچھے وقت کی فکر کرے کہ وقت جو ہے نا وہ برف کی طرح پگھلتا رہتا ہے۔ اگر اس کو صحیح کاموں میں استعمال نہیں کیا اور وہ برف پوری پگھل گئی تو پھر وہ پانی بننے کے سوا اور کوئی جو ہے وہ اس کے پاس آپشن نہیں ہوگا کہ وہ پانی بن کر جو ہے وہ بکھر جائے گی اور اس کی قیمت، اس کی مالیت جو سب ختم ہو چکی ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، وقت کا صحیح استعمال اور وقت کی قدر کیسے کرنی ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے کس انداز میں قدر کی ہے، اور جو قدردان وقت کے گزرے ہیں، جو کامیاب لوگ ایک وقت کے کامیاب ترین شخص گزرے ہیں، ان کی زندگیوں میں انہوں نے اپنے وقت کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے، اس پر بہت ساری گفتگو ہم انشاءاللہ آج کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وقت کی قدر۔ واقعی میں کامیاب شخص وہی ہے کہ فرصت رہتے ہوئے وقت کی قدر کر لے، ورنہ پھر جب انسان کی زندگی میں مصروفیات آتی ہیں تو جب فرصت نہیں ملتی ہے، مصروفیات نے جب ڈیرا جما لیا ہوتا ہے، پھر اس کو اپنا فرصت والا وقت یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس فرصت ہوتی تو میں یہ بھی کر لیتا، میں وہ بھی کر لیتا۔ اسی طریقے سے انسان جب دنیا سے جائے گا، آخرت کی طرف جب جائے گا، بروز قیامت ان سب چیزوں کی حسرت کرے گا، کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جاتا، میں وہ ساری چیزیں کر لیتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے۔ تو چاہے آپ دینی اعتبار سے لیں یا دنیاوی اعتبار سے اس چیز کو دیکھیں، تو دنیاوی اعتبار سے بھی جو کامیاب ترین لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے، اور جو دینی اعتبار سے کامیاب لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی قبر و آخرت کو روشن کیا ہے اور اچھا کیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے۔ مزید ہم چلیں گے صلاح الدین بھائی کی طرف۔ صلاح الدین بھائی، کوئی وقت کے حوالے سے بزرگان دین کا یا ہسٹری میں جو واقعات وغیرہ کے ذریعے ہماری کچھ رہنمائی فرمائیے گا، کیونکہ واقعات جب سنتے ہیں تو ایک تو اسٹوری کا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور پلس یہ ہے کہ اس کے اندر جو سبق مل رہا ہوتا ہے تو وہ پریکٹیکل ہمیں اپنی لائف میں جو ہے وہ اپلیمنٹ کرنے میں جو ہے نا، نافذ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے کہ ہم اسٹوری کے ذریعے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں جہاں، اور اسٹوری پھر جو ہے سننے میں لوگوں کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ واقعات کے ذریعے اس چیز کو تھوڑا کلیئر کیجیے گا کہ وقت کی قدر انسان کس طرح کرے۔ اولاً تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتاب ہدایت قرآن کریم عطا فرمائی ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کا منبع اور مخزن ہے، مرکز و محور ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تبیان لکل شیء، کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا بیان ہم نے اس میں حاصل نہ کیا۔ کیا بات ہے! یعنی ہر چیز کا بیان اس میں موجود ہے۔ آئیے قرآن کریم سے ہی جانتے ہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، وقت کی جو ہے نا قدر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر وقت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، سبحان اللہ، سبحان کہ زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرما کر کے وقت کی اہمیت کو بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، لیکن آگے استثناء بھی فرما دیا ہے کہ کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا بات ہے! وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے سبحان اللہ۔ وہ اس سے خارج ہیں، مستثنیٰ ہیں۔ تو آگے ایک جگہ اور فرماتا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اللہ فرماتا ہے قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانک لے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ پھر والضحی واللیل اذا سجا، اس میں بھی جو واو داخل ہے، یہ واو یہاں پہ قسم کے لیے ہے۔ تو مفسرین کی جماعت نے یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے چہرے مبارکہ کو بھی مراد لیا ہے، چہرے والضحیٰ، ہاں چہرے والضحیٰ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روشن چہرہ۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ پھر دیکھیں نظام اسلام وقت کی اہمیت کو اور مزید اجاگر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے
قرآن کریم میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیا بات ہے، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، وقت باندھا ہوا، وقت باندھا ہوا۔ لوگوں نے اس کے الگ الگ ترجمے، امام نے یہی کیا کہ وقت باندھا ہوا کیا فرض ہے۔ بات ہے، اب دیکھیں وقت کے دائرے سے جو ہے نا نکل کر کے نماز اگر ادا کی جائے تو اس کو قضا کا نام تو دے سکتے ہیں، لیکن کوئی چاہے کہ ہم عصر کی نماز جو ہے نا عشاء کے وقت میں پڑھیں، عشاء کی نماز کو ہم عصر ہی میں ظہر میں پڑھ لیں، تو ایسا کرنا جو ہے نا اگر کوئی اضطراری وجہ ہے کہ کسی وجہ سے قضا ہو گئی ہے یا کوئی خاص ایسا مقام ہے، اب مقام عرفات ہے جہاں پہ جو ہے کچھ وہ مخصوص ایام میں جو ہے نا جمع صلات کا مسئلہ ہے، یا پھر مذہب شوافع کے، اس کی بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی کہ مذہب اجازت ہوتی ہے، ہاں نماز کو جمع کرنے کی جو ہے نا اجازت ہے، لیکن قرآن کا عمومی مسئلہ یہی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے کا، اور یہاں موقوتا سے مراد ہی وقت ہے۔ گویا کہ اسلام نے ایک نظام، ایک سسٹم دیا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہی اس چیز کا حسن بھی ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہے، اور اگر اس سے متجاوز ہو جائے تو گویا کہ اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیلیں ہو سکتی ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، حضور علیہ السلام نے اپنے 23 سالہ دور انقلاب میں، حضور علیہ السلام نے اپنے اعلان نبوت کے جو 23 سالہ وقت گزارے ظاہری زندگی کے، اس 23 سالہ وقت میں اور دور میں جو انسانی زندگی کو جو کچھ عطا کیا وہ انسانی زندگی کے لیے آئیڈیل ہے۔ قرآن نے بھی اس کی رہنمائی کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آئیے حضور علیہ السلام کا فرمان عالی سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ یہ دیکھیں وقت کی اہمیت ہی بتائی جا رہی ہے کہ جوان ہے آج، وقت بدلے گا بڑھاپا بھی آئے گا، بچہ ہے آج وہ وقت بدلے گا جوان بھی ہوگا، تو فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اور دولت مندی کو غربت سے پہلے، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے تو اس نعمت کی قدر کرو، اور ایسے اوقات جن وقتوں میں ابھی جیسے صحت ہے تو بیماری آنے سے پہلے، وہ وقت جو بیماری کا آنے والا ہے اس سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کے رضا والے کام میں لگا لو۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی پر موت بھی طاری ہونا، یہ اللہ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ زندگی ہے، اس کو موت بھی واقع ہونا ہے، تو موت سے پہلے ہی جو ہے نا موت کی تیاری کر لو۔ یہ جو حدیث یہ جو حدیث پاک آپ نے بیان کی ماشاءاللہ، اس کے اندر یہ جو لفظ آیا کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، بندہ مشغول جب ہوتا ہے پھر اسے فرصت یاد آ رہی ہوتی ہے، اب میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہا، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے بندہ غنیمت جانے، کہ مشغولیت آنے کے بعد پھر اس کو ٹائم نہیں ملنے والا کسی چیز کا۔ تو وقت کی قدر کے حوالے سے یہ جو جامع حدیث پاک بیان کی گئی، جامع اور مانع حدیث پاک، جوامع الکلم میں اس کو شمار کیا جاتا ہے اس حدیث پاک کو۔ ناظرین اکرام، بہت ہی زبردست حدیث پاک ہے، اور ہمارا اسلام بھی اس چیز کی اسلام بھی اس چیز کا درس دیتا ہے۔ آپ ایک مسلمان کا شیڈول اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ایک مسلمان کا جدول اٹھا کے دیکھ لیں، صبح جب وہ اٹھے گا تو پھر صبح کا ٹائم فکس ہے، پھر دوپہر میں آئے گا تو ظہر کا ٹائم فکس ہے، پھر تھوڑا سا اور نیچے جائے گا تو پھر عصر کا ٹائم، پھر مغرب کا ٹائم، پھر عشاء کا ٹائم۔ تو ایک سسٹم دیا ہوا ہے، ایک نظام دیا ہوا ہے، اس نظام کے مطابق چلیں گے، اور یہ نظام جو دیا گیا ہے وہ نظام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہے، اچھے کاموں پہ اپنے دنوں کو گزارنے کا ہے، لوگوں کی خیر خواہیاں کرنے کا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اس سے پیش آنے کا یہ جو جدول دیا گیا ہے، اس پر اگر انسان اپنا غور کرے اور اس پر جو ہے نا وہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی دنیا کا جدول تو سنور ہی جائے گا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کہتے ہیں نا کہ مردہ جو ہوتا ہے نا، صلاح الدین بھائی، مظفر بھائی، مردہ جو ہوتا ہے تو مردے کا ہر دن برابر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، جو جمعہ کو ہوا وہی ہفتے کو ہوا، وہی جو ہفتے کو ہوا وہی اتوار کو ہوا، جو اتوار کو ہوا وہی پیر کو ہوا. تو مردے کا ہر دن برابر ہوتا ہے، لیکن علماء اکرام فرماتے ہیں زندہ وہ ہوتا ہے جس کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے نا. اب انسان کو وقت ملا ہے، اب صبح اٹھا ہے تو اب پورا کا پورا دن اسے ملا ہے، اب اس کے اندر اچھے کام نہیں کرے گا، اس میں جو ہے نا وہ اچھی چیزیں نہیں کرے گا تو یہ وقت نکل جائے گا. اور وقت نکلنے کے بعد بھی جو ہے وہ دن نکلنے کے بعد بھی دن اس پر ملامت کر رہا ہوتا ہے. کئی ساری روایتوں میں ہمیں ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے. خیر چلتے ہیں مظفر بھائی کی طرف. مظفر بھائی بزرگان دین کے کیا اقوال اس پر ملتے ہیں اور اس پر مزید آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے وقت کی قدر کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. صحیح، بالکل صحیح. یہ وقت ایسی انمول نعمت ہے کہ انہی اوقات کے اندر بندے کو اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، اور اس کی یہ زندگی کے لمحات ہے یہ جیسے گزرتے جا رہے ہیں نا تو اس کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے. صحیح. اور یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی. دنیا میں ہم ایک بار آئے ہیں، یہاں سے جب موت آ جائے گی، جب یہاں سے جانے کا وقت ہو جائے گا تو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. صحیح. تو اسی دنیا کے اندر آخرت کی کھیتی ہمیں کرنا ہے. دنیا یہ مومن کا قید خانہ ہے اور آخرت کی کھیتی کرنے کی جگہ ہے کہ یہاں بندہ آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرے. تو یہ روزانہ کے جو دن آتے ہیں ہماری زندگی میں یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. اب تین طرح کے لوگ ہیں. بعض لوگ صحیح مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. صحیح. وہ اپنے اوقات کو جو ہے نا کسی درست مقصد کے تحت جو ہے نا ان میں کاموں میں مصروف رہ کے گزارتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. کھانا پینا سونا جس طرح سے چاہے اپنے وقت کا ضائع کرنا، اس انداز سے کھونا ہاں شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور بعض ایسے لوگ ہیں جو غلط مقصد کے تحت زندگی گزارے، یعنی ان اوقات کا استعمال بھی جو ہے نا وہ گناہوں میں، نافرمانیوں میں، ایسے کاموں میں جن سے منع کیا گیا اور ایک مسلمان کا، ایک مومن کا جو وہ شیوا نہیں ہوتا، ان کاموں میں لگ کر زندگی گزار رہے ہیں. تو اگرچہ جو فضول کاموں میں گزار رہا ہے بعض اوقات وہ گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ نقصان کے اندر ہے، کیونکہ یہی لمحات کے اندر بندہ بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتا تھا. بندہ بہت ساری عبادتوں کا ثواب جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا سکتا تھا، لیکن ان کو فضول کاموں میں ضائع کر رہا ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور تابعی بزرگ ہے، جو ہے آپ کا یہ فرمان ملتا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم تو مختلف مرحلوں کا مجموعہ ہے. کیا بات ہے. تیری زندگی میں جو شب و روز آتے ہیں نا یہ ایک ایک مرحلہ ہے، اور ایک دن آتا ہے چلا جاتا ہے، ایک رات آتی ہے چلی جاتی ہے، تو ایک ایک مرحلہ تیری زندگی سے ختم ہوتا جا رہا ہے. صحیح. اور جب یہ سارے مرحلے ختم ہو جائیں گے تو پھر تو اپنے ٹھکانے کو پہنچ جائے گا، جو یا تو جنت ہوگا یا جہنم ہوگا. اللہ اکبر. کتنی اہم بات ہے، کتنا جوڑنے والا یہ فرمان ہے کہ بندہ جو ہے ایک غفلت میں زندگی گزار رہا ہے. اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ جس ٹرین میں تم بیٹھے ہو، جس سواری میں سفر کر رہے ہو، آگے دو راستے آنے والے ہیں. ایک راستہ یا تو تم منزل پر پہنچ جاؤ گے، بہت ہی خوبصورت جگہ پر پہنچ جاؤ گے، اور ایک راستہ دوسری طرف جو جاتا ہے وہ کھائی کے اندر گر جانا ہے. بہت زیادہ ہی تکالیف، زندگی ختم ہو جائے گی، بہت ساری تکالیف آ جائیں گی. تو جو بندہ جو سینس والا ہوگا وہ بہت دیکھتے ہوئے، دھیان رکھتے ہوئے کہ کہیں میری گاڑی جو ہے نا اس راستے کی طرف تو نہیں چلی جا رہی، میں جو ہے اچھے اعمال کر کے نیکیوں کی طرف اور جنت کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، یا گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، یا وقت کو ضائع کر کے کہیں ایسا تو نہیں جہنم کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں. تو یہ بندہ جو ہے نا اس کو خیال رکھنا چاہیے. اور وقت جو ہے نا، وقت کا تو ایسا معاملہ ہے کہ انگلش میں بھی کہا گیا ہے اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، یعنی وقت کا ایک ٹانکا 9 ٹانکوں سے بچاتا ہے. وقت پر جو کام کر لیا جاتا ہے نا تو وہ اس سے آگے بندہ بہت سارا جو ہے بہت سارے نقصانات سے بچتا ہے. مثال کے طور پر کسی کی بائک وغیرہ ہے، کوئی معمولی سی خرابی پیدا ہوئی، کوئی ٹائر پنچر ہوا، کوئی چیز ہوئی، اس نے فوراً اس کو درست کرا لیا تو اب آگے بڑے نقصان سے بچے گا. اب اس نے بولا چلتی ہے بھائی چلنے دو، پھر مزید اور اس کے نقصان، اس کا ٹیوب خراب ہو گیا، ٹائر بھی تبدیل کرنا پڑا، انجن پر اثر آ گیا. وہ وقت پر جو کام نہیں کیا جاتا. اسی طرح بیماری، کوئی ہلکی سی بیماری، کوئی ٹیسٹ میں کوئی معاملہ سامنے آیا اس کے، تو بندہ جو ہے نا اس پر غور کرتے ہوئے
کہ بھائی اس کا ابھی فوراً علاج کرنا ہے, ابھی فوراً مجھے احتیاط پرہیز شروع کر دینا ہے, اور اس کو مطلب اس کے اوپر مجھے حاوی ہو جانا ہے, اور بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے. تو بندہ فوراً اگر کچھ ایکشن لیتا ہے, وقت کے اندر کام کر لیتا ہے, تو آگے کئی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے, ورنہ وقت پر نہ کیے ہوئے کام سے اس کو آگے بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اللہ اکبر, یہ بہت اچھی بات ہے, اور مطلب حقیقت ہے زندگی کی کہ وقت پہ جو کام کیے گئے ہیں تو پھر انہوں نے آگے فائدہ دیا ہے, اور وقت پر اگر کوئی کام نہیں ہوا تو پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا مظفر بھائی, اس کا نقصان جو ہے نا وہ پھر مسلسل جاری رہتا ہے, اور کئی بار انسان جو ہے نا وہ زندگی بھر پچھتا بھی رہتا, کاش مجھے وقت ملا ہوتا, کاش مجھے موقع ملا ہوتا, جب موقع ملا تو کیا نہیں, اور جب وقت ملا تو کیا نہیں. ایسے ہی کامیاب لوگوں کو کچھ لوگ دوش دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ تو کامیاب ہو گیا, میں نہیں کامیاب ہو پایا. حالانکہ آپ دیکھیں دو شخص ہیں, ایک کامیاب ہے اور ایک ناکام ہے, دونوں کو 24 گھنٹے ملے, اس کو بھی 24 گھنٹے ملے, اس کو بھی 24 گھنٹے ملے. ایسا نہیں ہے کہ کامیاب شخص کو زیادہ ٹائم مل گیا, ناکام شخص کو کم ٹائم ملا. تو زندگی میں جو ٹائم ہے, وقت ہے, وہ دونوں کو برابر ملا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ایک نے صحیح استعمال کیا ہے اور ایک نے استعمال صحیح سے نہیں کیا ہے, اور اپنی زندگی کو فضولیات میں گوایا ہے. حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی, بڑی جامع حدیث پاک ہے. حضور فرمانے لگے کہ اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے, مرد کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے کہ اس چیز کو ترک کر دے جو اسے فائدہ نہ دے. یعنی آپ دیکھیں اپنی زندگی کا ایک لمحہ آپ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کریں کہ میری زندگی کا یہ لمحہ کس جو ہے وہ فائدے میں گزر رہا ہے یا کس نقصان میں گزر رہا ہے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے صلاح الدین بھائی کہ آپ اس چیز پہ بھی غور کریں کہ آپ کا 5 منٹ یا 10 منٹ جو بھی ہے, 5 منٹ بھی یا 10 منٹ بھی کسی دینی فائدے یا دنیاوی فائدے سے خالی نہیں ہونا چاہیے. آپ کا 5 منٹ گزر رہا ہے, اس میں یا تو کوئی دین کا فائدہ ہونا چاہیے یا کوئی دنیا کا فائدہ ہونا چاہیے. اور اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اور ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, ہر بندے کا کوئی سپنا ہوتا ہے, کوئی ڈریم ہوتا ہے, کوئی مقصد ہوتا ہے, اور اس کی طرف اس کی توجہ لگی ہوتی ہے, تو ہر بندہ کامیاب, ہر بندہ ہونا چاہتا ہے, پر اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا کچھ لوگ جانتے ہیں بس. تو کامیابی اگر چاہیے تو آپ کامیاب لوگوں کی زندگیاں پڑھیں, اور اس کے اندر یہ چیز آپ کو واضح طور پر نظر آئے گی کہ انہوں نے وقت پر محنت کی ہے, محنت بھی کی ہے اور وقت پر کی ہے. وقت نکل جانے کے بعد بھی کبھی کبھی محنت جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی. تو بندہ محنت کرے اور وقت پر محنت کرے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. کیا فرمائیں گے صلاح الدین؟ ایسے ہی ہے معظم صاحب قبلہ کہ وقت پر جو فیصلے لیے جاتے ہیں, وقت پر جو کام کیے جاتے ہیں, اس کا فائدہ تو واقعی ہے. جیسے حدیث پاک آپ نے پڑھی, بڑی پیاری بات کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ اسلام کے حسن میں سے یہ ہے کہ ہر لا یعنی چیز کو جو ہے نا اپنی زندگی سے. ابھی چائے آئی ہوئی ہے نا, جی, اگر اس کو بر وقت نہ پیا جائے تو ٹھنڈی ہو جائے گی اور پھر اس کا انسان مزہ نہیں لے پائے گا, ہے نا. تو ہر چیز کو اب کوئی بھی ایگزامپلز آپ کے جو ہے وہ سامنے ہزاروں ہو سکتی ہے, اس سے آپ لے سکتے ہیں. وقت پر کام کرنا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک محفل میں موجود تھا, تو محفل میں آئس کریم تقسیم کی جا رہے تھے بچوں میں. شرکائے محفل میں جو بچے تھے تو ان کو ایک صاحب نے کہا کہ ابھی کھا لو ورنہ پھر پینا پڑ جائے گا. اللہ اکبر. ایسا ہی ہوتا ہے, آئس کریم کو بھی اگر وقت پہ نہ کھایا جائے تو پھر پگھل جائے گی, خراب ہو جائے گی. جی, بات تو کہنے کو یوں چھوٹی بات ہے لیکن بہت اہم بات ہے, سکھانے والی ہے کہ ہے کھانے کی چیز لیکن وقت بدلے گا تو اس میں پینے کی جو ہے شکل پیدا ہو جائے گی. صحیح. تو یہی ہے, وقت کی اہمیت کا کسی قدر انکار نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین کی بات اگر ہم کریں تو ایسے ایسے اسلاف گزرے ہیں, خاص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں دیکھیں, یا پھر بعد کے ادوار میں تابعین میں, ایسی ایسی اسلام کی عظیم ترین شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے وقت کا ایسا استعمال کیا. میرے سامنے ایک عبارت موجود ہے امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی, کہ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھ کو کھانے کے وقت علمی مشاغل کے چھوٹ جانے پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ لمحے کھانے میں ضائع کر دیا. پھر ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ, جی ایسا ہے, یعنی اتنا احساس ان کو غالب تھا, وقت کی اہمیت کا اتنا احساس تھا. ایک بزرگ علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الوفا بن عقیل کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے اس ایک بندے نے 80 فنون کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں, اور ان کی صرف ایک کتاب جو ہے نا 800 جلدوں پر مشتمل تھی. 800 جلدیں, ایک کتاب, صرف ایک کتاب. کیا بات. اور انہوں نے 80 فنون پر لکھا تھا.
صرف ایک کتاب 800 جلدوں پر مشتمل تھی اور کہتے ہیں کہ آگے یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب تھی. اللہ اکبر. کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے صلاح الدین بھائی نا, کام کو دیکھ کر جی 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 بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کام کے اندر بندے نے کتنا وقت لگایا ہو, کتنا وقت لگا. محنت. وقت کتنا لگا ہو. صحیح. تو وہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے اسلاف کرام نے وقت کا بہت صحیح استعمال کیا اور وقت کے ضیاع سے بہت گھبراتے تھے, بہت, اور اس سے دور بھی بھاگتے تھے. ایسی چیز جس سے وقت ضائع ہو جائے گا اور وقت کا کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہو, تو ایسی چیزوں سے اپنے کو بچانا بھی چاہیے. صحیح. بزرگان دین کے بارے میں ملتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا انداز یہ تھا کہ وہ کھاتے وقت بھی اور اس کے علاوہ وقتوں میں بھی اپنی ترجیحات یہ رکھتے تھے کہ ان کا وقت ضائع نہ اور زیادہ سے زیادہ تصانیف کی طرف یا مطالعہ کتب کی طرف یا پھر خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی طرف صحیح. وہ زیادہ توجہ کرتے ہیں. خود علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ دنیا کا کون سا فن ہے جس میں آپ نے کتابیں نہیں لکھی. 2000 جلدیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں, عبد الرحمن ابن الجوزی. پھر آتا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یاقوت التاویل نامی آپ نے ایک کتاب لکھی, 40 جلدوں پر مشتمل تھی. صحیح. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ان بزرگوں کا انداز یہ تھا کہ کوشش کرتے کہ اپنی زندگی کے لمحات کو اور ان اوقات کو بہترین مصروفیات میں گزاریں. سبحان اللہ. خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی ذات و شخصیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قلیل جو ہے نا وقت کے لیے آرام فرماتے, 2 گھنٹے بمشکل, اور اس کے علاوہ وقتوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دینی خدمات انجام دیتے. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی تھی امام کی درسگاہ میں, کیا بات ہے. کہ صدر الشریعہ جیسا عظیم فقیہ ابھر کے سامنے آیا, ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری جیسا عظیم محدث نکھر کے سامنے آیا, کیا بات. مبلغ اعظم عالم اسلام حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی جیسا عظیم داعی دین ابھر کے سامنے آیا. فقات میں حضور مفتی اعظم ہند جیسا, فن مناظرے میں دیکھے تو شیر بیش اہل سنت جیسا علامہ حشمت علی جیسا عظیم مرد قلندر جو ہے سامنے آیا. تو حضرت نے اپنے دور میں تحریر بھی فرمائی, تدریس بھی فرمائی, تصنیف اور شخصیات کو بھی تیار کی, لوگوں کو گروہ تیار کیا کہ دین متین کی خدمت کے لیے سفر بھی کریں, یہ کتابیں بھی لکھیں, یہ مناظرے بھی کریں. اپنے وقت کی ضرورت اور اہمیت کو کیسا انداز سے آپ نے سمجھا. اور ایسے ہی بزرگ انمول ہیرے امیر علیہ سنت کا ایک تحریر کردہ رسالہ ہے, اس میں ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو قلم جب گھس جاتا تھا لکھتے لکھتے اب اس کی نوک جو ہے بالکل جیسے ختم ہو گئی ہے, تو اب جب اس کی نوک بنانے لگتے, آپ اس کو قطع کرنے لگتے, تو اتنی دیر کے لیے بھی نہ ذکر اللہ کرنا شروع کر دیتے کہ یعنی اتنا دیر, حالانکہ اس میں بھی ایک ثواب ہے کہ قلم بھی تراش رہا ہے کوئی, تو وہ بھی علم دین کی باتیں لکھنے کے لیے کر رہا ہے, وہ بھی ثواب والا کام ہے, لیکن آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اتنی دیر کے لیے میرا ثواب کا نیکیوں کا میٹر رک نہ جائے, اتنی دیر میں بھی میں اللہ کا ذکر کرنے لگوں تاکہ صرف یہ قلم تراشتے ہوئے نہ گزرے. ایک وقت میں 2-3 طرح کے اعمال, 3 طرح کی جو ہے وہ نیکیاں کمانے کی جو حرص ہوا کرتی تھی بزرگان دین کی. آپ دیکھیں حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرحمن, آپ کا ایک کال مجھے یاد آ رہا ہے, آپ فرمایا کرتے ہیں نا کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. یعنی اگر بندے کو آرام کرنا ہے تو مرنے کے بعد ہی ملے گا, لیکن اگر زندگی کے اندر ہے بندہ تو زمین کے اوپر رہ کر وہ کام کرے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا. اسی طرح صدر الشریعہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کام, اعلیٰ حضرت نے فرمایا, دیگر افراد نے فرمایا کہ کام کرنے کی مشین ہے, ایسی مشین ہے جو کبھی تھکتی نہیں, ہمیشہ رزلٹ دیتی رہتی ہے. تدریس بھی ہے اور پھر اس کے بعد افتاء جو ہے بہار شریعت کا لکھنا ہے, کنز الایمان کا جمع کرنا ہے, اتنے انداز سے کام. اور پھر آپ جو ہے نا پریس کی بھی ذمہ داری آپ نے سنبھالی ہوئی تھی, کتابوں کی جو ہے طباعت کرنا, اس کو چھپوانا, پرنٹنگ پریس وغیرہ بھی سنبھالنا. تو جو افراد جنہوں نے وقت کی اہمیت کو سمجھا, اور اچھا سب کو ہے نا 24 گھنٹے اتنے ہی ملے ہوئے, ایسا نہیں ہے کہ امیر بن گئے ان کے لیے دن جو ہے 30 گھنٹے کا تھا, 40 گھنٹے کا تھا, اور جو غریب جو لوگ ہیں ان کے لیے کم جو ہے ٹائم ہے, سب کو وہی ٹائم ملا ہوا ہے. ایک طرح گویا ہم کو ایک ریس میں شامل کر کے چھوڑ دیا گیا کہ اتنی دیر کا وقت ہے نا سب کو دیا جاتا ہے, اب اس میں کوئی دوڑ کر پہنچ جائے, کامیاب ہو جائے,
اور اس میں کوئی سلو رہ جائے تو وہ اس کی اپنی بات ہے. تو بلا تشبیہ جو دنیا میں ہمیں بھیجا گیا، وقت گزرتا جا رہا ہے، اور جو زندگی ابھی جو مولانا صاحب نے سورہ عصر کی بھی تلاوت فرمائی اور اس کے بارے میں بتایا کہ زندگی جو ہے، اس کے بارے میں ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو انسان کے خسارے میں ہونے کا جو ذکر کیا گیا نا، اس کی تفسیر جو ہے نا اور اس کا حقیقی مطلب مجھے نا ایک برف بیچنے والے نے سمجھایا. کیا بات ہے. یعنی وہ دھوپ میں نکلا ہوا تھا برف لے کر اور بازار میں کھڑے ہو کر بیچ رہا ہے. سورج جو ہے ایک دم اس کی تمازت سے برف جو ہے پگھلنا شروع ہے، شدت سے وہ بیچ رہا اور پانی جو ہے پانی اس کا نکلا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، اے لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے لوگوں اس پر رحم کرو، جلدی اس کو خرید لو، ایسا نہ ہو کہ میں یہاں کھڑا رہ جاؤں، یہ برف ابھی تو برف کی شکل میں یہ پگھل کے پانی بن کے بہہ جائے گا تو میرا سارا سرمایہ، یعنی میرا حال ایسا ہے، اس شخص پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. تو آپ فرماتے سورہ عصر کی تفسیر، اس کا معنی جو ہے نا بالکل اس کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی انسان کس طرح سے خسارے میں. امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں زندگی برف کی طرف پگھلتی جا رہی ہے. ایک شاعر نے بھی کہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، کیا بات ہے. رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، اللہ سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو یہ سانس ہی ہے، یہ سانس کی مالا اگر ٹوٹ جائے گی بندے کی زندگی ختم، اس کا نامہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، اس کی زندگی کی کتاب بند ہو جائے گی، اب وہ مزید کوئی اعمال نہیں لکھوا سکے گا. تو اس میں بندوں کو بڑی کوشش کرنا چاہیے. اور کئی ایسے لوگ تھے اور اس کا ذکر بھی کیا گیا قرآن پاک میں کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں ہوتا. اور اللہ عز و جل ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے اور اس کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. تو بندہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے نا، ملک الموت علیہ السلام جب آ جاتے ہیں تب وہ سوچتا ہے، غفلت سے بیدار ہوتا ہے، مجھے صدقہ کرنے دو، مجھے تو زکوٰۃ نکالنا میری باقی ہے، مجھے تو جو ہے نمازیں پڑھنا ہے، مجھے تو قرض ادا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جب جانے کا وقت آ جاتا ہے نا، جب بندہ سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ کلام کرتے کیا، منہ میں زباں بھی ہل نہ سکی، پلک جھپکنے کی مہلت بھی ان کو مل نہ سکی، کچھ نہیں کر پائے، کچھ نہیں بول سکے، اور ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. حضرت ملک الموت علیہ السلام نے ان کی روح قبض کر لی. تو بندے کو وہ وقت آنے سے پہلے ہی اچھے اعمال کرنے ہیں، اس کی تیاری کرنی ہے. حقیقت ہے مظفر بھائی کہ بندے کو نا وقت ایک نعمت ہے نا، وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اور نعمتوں کی قدر بندے کو نکل جانے کے بعد ہی معلوم ہو رہی ہوتی ہے. بندے کے پاس سے جب نعمت چھن جاتی ہے پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نعمت کی کیا قدر تھی. ایک روایت میرے سامنے ہے، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے. فرمایا گیا کہ روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آج کوئی کام اچھا کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤں گا. تو جو گزرا ہوا دن ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آئے گا. گزرا ہوا دن تو بہت بڑی بات ہے، گزرا ہوا ایک لمحہ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آئے گا. چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نغافل زی بہار. اللہ اکبر. تو دنیا کی جو زندگی ہے وہ چند روزہ زندگی ہے اور اس سے جو ہے وہ کوچ کر جانا ہے. تو جو حافظ ملت حضور حافظ ملت نے فرمایا نا کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. تو بندے کو اسٹرگل کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے، چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو. دینی اعتبار سے کتنا زبردست ہمارے مصطفیٰ رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. بندہ جوانی میں تو خوب گناہ کر لیتا ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے تو سب کچھ کر ڈالتا ہے، بس عبادت کی طرف نہیں جا رہا ہوتا ہے. ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. تو جوانی کی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی جیسی عظیم المرتبت ہستی، یہ تو آپ فرما رہے، یہ تو آپ کی تواضع ہے کہ جو کرنا ہے اب کر لو، ابھی کر لو، نوری جواں تم. لیکن حضور مفتی اعظم ہند نے جو جوانی میں کیا وہ تو آپ کی اپنی مثال ہے. جو آپ نے عمر شریف کے آخری ایام میں کیا وہ بھی جو ہے نا کوئی ثانی نہیں ملتا. آج بھی مولانا اعظم صاحب بلا ملک بھر کا سفر کریں
حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی کے جتنے بھی مریدین سے ملا، کوئی ضرور نہیں کہ ہر عالم ہو، ہر کوئی، اللہ کی قسم کوئی ایک شخص بھی بے عمل نہیں دیکھا میں نے۔ اللہ نے ایسی بہار رکھی تھی مفتی اعظم کی بات، ہاں، کوئی آپ کا خلیفہ غیر عالم نہیں ہے، کوئی متزلزل نہیں ہے۔ مسلکی تسلب کے معاملے میں یعنی بزرگوں کا ذکر ضمن آ گیا، حضور مفتی اعظم ہند نے کیا، کسی نے کہا نا کہ اس زمانے میں متقی بن کر دکھائے کوئی، ایک میرے مفتی اعظم ہند کا تقویٰ چھوڑ کر، بڑی عظیم ذات تھی، اتنی زبردست تقوی والی ذات، اور پھر وہ اپنے آپ سے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم، اپنے آپ کو جوڑ رہے۔ آپ کی ایسی مصروف گزرتی تھی کہ لوگوں کو فتاوی نویسی میں، پھر لوگوں کو تعویذات دینے میں، نقش بنا بنا کر دینے میں، یہاں تک کہ کبھی آپ آرام کر رہے ہوتے اور خادمین آپ کے جو ہے نا لوگوں کو واپس کرتے، رخصت کرتے کہ حضرت ابھی آرام کر رہے ہیں، آپ بعد میں آنا، اور جب حضرت بیدار ہوتے تو آپ فرماتے اپنے خادم پر جو ہے ان پر ناراض ہوتے اور کہتے کہ اللہ کا بندہ پتہ نہیں کتنی دور سے اور کس مصیبت میں، کس پریشانی میں آیا ہوگا، تم نے کیوں واپس کیا، جاؤ اس کو تلاش کر کے واپس لے کر آؤ۔ اور ہر وقت آپ نے جو ہے نا ماشاءاللہ تعویذات لکھے، ہر وقت آپ نے جو ہے یہ ہر ایک جو ہے نا شخص ایسا جو وقت کی قدر کرتا ہو، کہ آرام کا وقت بالکل کم سے کم ہو، خلق خدا کی خدمت، دین کی اشاعت، تبلیغ دین، فتاوی نویسی، تدریس، اس میں ہی اگر بندہ جو ہے نا مصروف رہے، یہ مصروف رہے، تبھی تو آج ان کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے صرف دنیاوی معاملات میں لگا رہے یا بغیر مقصد کی زندگی یا غلط مقصد کے تحت زندگی گزار جائے تو بدنام بھی ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اس کی وہ جو ہے ناکامی ہوتی ہے، آخرت کا معاملہ تو بالکل باقی ہے۔ تو لیکن جو شخص اگر اچھے انداز سے زندگی جس نے گزار لیا تو اس کا یہاں بھی نام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی۔ تو یہ بہت سوچ کر جو ہے نا اپنا ایک پورا نظام، ایک ٹائم ٹیبل بنا کے، شیڈول بنا کر ہمیں چلنا چاہیے کہ نمازوں کے اس میں اوقات ہوں۔ آج لوگوں کا انداز کیا ہے، ایک آرام کی طرف، اور اگر جاب ہے، کام ہے، کاروبار ہے تو نمازوں کو چھوڑ دینا، جمعہ کا دن ہے تو چلو جمعہ کا دن ڈھونڈ کر جا کر بھائی نماز پڑھنا ہے، اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں تو پڑھ لیں گے، بقیہ دن نمازیں چھوڑ دینا۔ تھوڑی کوئی رمضان کے روزے آئے، کوئی کام میں ذرا محنت لگ رہی ہے تو بڑی ایک تعداد ہے مسلمانوں کی بلا عذر شرعی رمضان کے روزے چھوڑ دیتی ہے۔ طرح طرح کے معاملات، حج کے لیے نہ جانا، زکوٰۃ نہ دینا۔ اچھا آپ دیکھیں بھی نا، جو عبادت کا وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، اسی طریقے سے روزوں میں دیکھ لیں، رمضان کے روزے، جو مقرر وقت پر عبادتیں ہوتی ہیں تو وقت گزرنے کے بعد اگر ان کی قضا کر بھی لی جائے، لیکن وہ جو ادا والا معاملہ ہے نا وہ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ تو بندہ اس پہ ہی غور کر لے کہ اگر میں نے ابھی ظہر کے وقت میں ظہر نہیں پڑھی اور یہ نکل گئی تو میں پوری دنیا کی دولت دے دوں، یہ ظہر کا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ تو وقت گزارے بندہ تو اپنے سارے کام مکمل وقت پہ کر لے تو یہ زیادہ ہی بہتر ہے۔ بلکہ حضرت اگر مظاہر قدرت پر غور کریں سورج کا تو نکلنا، قدرت کے مظاہر بھی وقت کی اہمیت کو بتاتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ سورج کا نکلنا، جی، چاند کا مہینے کے مخصوص ایام میں مخصوص اوقات میں آنا اور پھر جو ہے نا معدوم ہو جانا، ستارے کا جگمگ جگمگ ایک وقت تک کرنا، چاند کی روشنی غالب آئے تو اپنا منہ چھپا لینا، پھر اور بھی جو دیگر مظاہر قدرت ہیں، جو دریا کی روانی ہے۔ پھر دیکھیں نا کہ یہ دیکھا گیا ہے خلاف عادت کبھی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جو ایک میٹر جو بنایا ہوتا ہے ساحل سمندر پر کہ اس وقت تک، اتنے وقت تک جو ہے نا، یعنی ٹائم بنا ہوا ہے کہ اتنے وقت تک یہاں تک یہ اس کی موجیں آتی ہیں، اس کی لہریں آتی ہیں، اور ایسے وقت میں جب خلق خدا سو جاتی ہے تو وہ اور بھی جو ہے نا وہ موجیں مستی کرتی ہیں۔ جب یعنی رات کا سناٹا اور رات کی کیفیت ہو تو اس کی موجوں کا لہر الگ ہوتا ہے، لہریں الگ ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے جب دن کے اجالے ہوں، جب خلق خدا جو ہے ان کو دیکھنے سے لطف اندوز بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ان کی لہروں کا انداز الگ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مظاہر قدرت بھی کسی نہ کسی وقت کے جنا طرف جنا بتا رہے ہیں اس کی اہمیت کو۔ ایک اور بھی بڑی پیاری چیز کہ ہمارے مذہب میں مخصوص عبادات بھی مخصوص اوقات میں ہی ہیں، یہ بھی وقت کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ مثلا حج کے جو ایام ہیں وہ کوئی چاہے کہ ہم
یہ ذی الحج کو چھوڑ کر کے جو ذی قعدہ کے بعد مہینہ ذی الحج کا آتا ہے، ایام نہر کے جو قریب کے دن ہیں، ہم چاہیں کہ محرم میں کر لیں، یا ربیع الاول شریف کا مہینہ بہت متبرک مہینہ ہے، اس مہینے میں جا کے ہم حج کر کے آتے ہیں، رمضان میں کر لیتے ہیں، نہیں ہوگا۔ جیسا آپ نے مثال دی کہ روزہ آ کر چاہے بندہ رمضان چھوڑے کہیں اور رکھنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر زکوٰۃ کی جو فرضیت کا مسئلہ ہے وہ بھی ایک، اس پہ بھی ایک پورا سال مال پر سال گزرا ہو۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں جو نا، یہ دین کے حوالے سے بھی یا دنیا کے مظاہر کے حوالے سے بھی یہ وقت کی قدر و منزلت کو بتاتے ہیں، اور اس میں عقل مند ہے وہ انسان جو ان مظاہر سے، ان مناظر سے اور ان جو ہے نا حقیقتوں سے اپنے آپ کو سیکھنے پر محمول کر لے کہ ہمیں بھی وقت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جیسے ایک بڑی بات کہی آپ دونوں بزرگوں نے کہ کسی کامیاب شخص کے لیے ایسا نہیں ہے جو کامیاب ہوا اس کو وقت جو ہے نا کچھ زیادہ گھنٹے زیادہ بڑھ کے روزانہ ملے، بلکہ امیر ہو کہ غریب ہو وقت اتنے ہی ملتے ہیں، جیسے 24 گھنٹے کی تقسیم کاری ہے تو اتنے ہی ملتے ہیں۔ اب ان وقتوں میں دیکھا جائے تو یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ کی تقسیم جس کے لیے جو ہے وہ اسے ملنی ہی ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوشش کا بھی فرمایا ہے، جی، کہ اپنی کوشش بھی جاری رکھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے السعی منی والاتمام من اللہ، کہ کوشش کرنا اپنا کام اور اس کو پورا کرنے اللہ کے فضل پر موقوف ہے۔ تو یقین بھی رکھے، قرآن کریم میں تو اللہ نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق ایسے نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا، اللہ نے لیا۔ اللہ جب وہ سمندر کی تہ میں جو ہے مخلوق کو رزق دے رہا ہے تو بندے کو بھی دے گا، انسانی زندگی تو اشرف المخلوقات ہے یہ، لیکن کوشش کرنے سے جو ہے نا گریز نہ کوئی کرے اور کوئی ہاتھ پاؤں باندھ کر کے بیٹھ جائے اور پھر وہ سوچے کہ ہمیں ایسے ہی آتا رہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح بڑی زبردست بات ہے کہ کوشش کرنا، اور وہ بھی وقت پہ کوشش کرنا نا، موقع نکل جانے کے بعد کوشش کرنا پھر وہ کوشش نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آج موقع ملا ہے، آج وقت ملا ہے، تو اپنی عبادتوں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنی دنیاوی چیزوں کے اندر بھی بندہ کوشش کرے، لیکن کوشش کرے چیزوں کو جو ہے نا وہ کام کرے وہ بندہ، یعنی سستی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر ہو رہی ہوں گی انسان کی زندگی میں تو ظاہر سی بات ہے کامیابی نہیں ملے گی۔ اور وقت کا صحیح استعمال اور وقت کے صحیح استعمال میں کون سی چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے، جب تک آپ کی فرمائشیں لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں یا کیا بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی آڈیو ہو تو چلا دیں۔ السلام علیکم، میرا نام عالمی ہے، میرے کو نور والا سنا دو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ، آپ کا کلام بھی انشاءاللہ سنانے کی سعادت حاصل کریں گے، اور دیکھتے ہیں مزید کیا کمنٹس ہمارے جو ہے ناظرین نے کیے ہیں۔ خواجہ پیر اشرفی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ پیر اشرفی صاحب کہتے ہیں آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا رہے کلام سننا چاہتے ہیں۔ تنظیم خان ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پھولوں کی یہ صدا کہتی ہے اللہ اکبر، نعت شریف سننا چاہتے ہیں۔ اور نجامہ شیخ ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسنین شیخ ہے، آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ حسنین بھائی، آپ کو بھی بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے، میٹھا مدینہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔ اچھا جی، ریحان اشرف صاحب ہیں، کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام سنا دیجئے۔ ریحان بھائی ہیں، کہتے ہیں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ جی مزید آڈیو ہو تو دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احمد آباد سے بول رہا ہوں، علی بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ تو مجھے کلام سنا دیجیے۔ تو کو جا من کو جا، تو کو جا من کو جا، خیر البصر رتبہ تیرا، خیر البصر رتبہ تیرا، باب ہے جامع تیرا،
منبر تیرا سے بری یا رحمت للعالمین تو پوجا من پوجا تو پوجا من پوجا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے یہ سنا دیا ہے. علی بھائی کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ علی بھائی انشاءاللہ آ جائیں گے، اور وقت رہا تو مطلب آگے ایپیسوڈس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ان کی کچھ مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی آ نہیں پا رہے ہیں. انشاءاللہ آ جائیں گے. آپ جلد ہی جو ہے ان سے ملاقات کر لیں گے. مزید کوئی آڈیو ہو تو دیجیے. علی بھائی السلام علیکم. میٹھا میٹھا ہے، میں محمد کا نام ناز شریف سنا دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ جی. انشاءاللہ کچھ کلام جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی. تو میرے حرم فقیر عجم، تو میرے حرم فقیر عجم، تیرے بن اور لب طلب طلب تیرے بن اور لب طلب طلب عطا کی عطا جا 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 جام جام جا جا تو کو جام جا جا تو جام جام جا الہام جام تیرا الہام جام تیرا نوری امام ہے تیرا نوری امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کو جام کو جا تو جام جام جا تو حقیقت میں صرف احساس کو تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہی تم کو جا میں کو جا من کو جا نور والا آیا گیا نور لے کر آیا گیا نور والا آیا گیا نور لے کر آیا گیا سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سناتے جائیں گے نعت محبوب خدا سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا گیا نور لے کر آیا گیا سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا زمانے بھر کا یہ فائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا جو نعمتیں جن کی کھا رہے گے انہیں کے غم گیت گا رہے گے اس صورت نور جانا کا جانا کا کہ جان جگانا کا سچ آقا کے رب دی میں شانہ کا جس شان کو شانہ سب بڑے سبحان اللہ ما اجمل کا
سبحان اللہ ما احسنکا کت مہر علی کت تیری سنا گستاخیاں کت جالڑیاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اب تو بس کہیں دھن گئے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہیں دھن گئے جب عجیز کی سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں جب عجیز کی سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں ہم مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں کبھی غم گنبد خضرا دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہ بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں انہیں اپنے دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں بلا لو یا رسول اللہ 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 پے شبیر و شمبر فاطمہ کے در مدینے میں اب تو بس کہیں ڈھونڈ گئے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہیں ڈھونڈ گئے چمک تجھ سے پاتے یہ سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے یہ سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دل چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دل چمکانے والے رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے تو زندہ گے بلا تو زندہ گے بلا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اب تو بس کہیں ڈھونڈ گئے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہیں ڈھونڈ گئے میٹھا میٹھا گئے میرے محمد کا نام پر لاکھوں دو سلام ان پر لاکھوں کروڑوں دو سلام کا کے بنے وہی تو مدینہ مکہ کے بنے گئے وہی تو مدینہ جس کے نالے کو چومے ہمیشہ بشی اس خدا کے جو خدا سے ہوئے عرش عرش ہر کلام پر لاکھوں کروڑوں دو سلام اللہ 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 کہتی گئی پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی گئی پھولوں کی ردا اللہ اشجار کے پتوں نے بڑا اللہ 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 سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان سورہ یاسین کے وہ سورہ رحمان
اور کے لفظوں کی صدا اللہ 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 فاصلوں تقلب گئے سی اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے کاستے میں اگر جیسے ہی سبز بد نظر آئے گا بندگی کا قریہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے سے خود کی پلکوں سے سجے کب جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. زبردست کلام ہے. آپ عشق و مستی میں جھوم کر اسے سنیں اور اسے پڑھیں بھی تو انشاءاللہ آپ کے عشق رسول میں اضافہ ہوگا. ناظرین اکرام، بات چل رہی تھی وقت کی قدر کے حوالے سے. تو وقت کی قدر کے حوالے سے دیکھیں، انسان دنیا کے اندر قدر کرتا ہے تو کامیاب بھی ہوتا ہے، اور کل بروز قیامت کچھ سوالات بھی ایسے ہونے ہیں کہ بندے سے پوچھا جائے گا کہ آخر وقت کہاں گزارا ہے اور کیا پس منظر ہوگا، کیا سوالات ہوں گے. اس پر کچھ مظفر بھائی ذرا روشنی ڈالیں کہ قیامت کے دن بھی کیا وقت کی قدر کے حوالے سے پوچھا جائے گا بندے سے. آج جو دنیا میں یہ نعمت دے کر بھیجی گئی ہے نا، تو اس کا حساب بھی لیا جائے گا اور نعمتوں کے بارے میں پرسش بھی ہوگی. قرآن پاک میں بھی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بے شک اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ اپنی جگہ سے قدم نہ ہٹا سکے گا. جب میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا، پہلی بار سور پھونکا جائے گا، صحیح، تو جتنے موجود تھے جو آخری وقت میں ہوں گے وہ انتقال کر جائیں گے. اس کے شور سے، اس کے صدمے سے، اس کی آواز سے جو ہے نا روح جو ہے قبض ہو جائیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا لوگ اسی طرح سے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا تو اہل محشر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے. لوگ قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے. تو اب بندہ اس دن اپنی جگہ سے قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں. سب سے پہلا سوال ہوگا اپنی عمر کس کام میں صرف کی. اللہ اکبر. اب یہ عمر کو دیکھیں نا تو اس میں اس کا سارا زندگی کا وقت آ گیا. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ساری عمر، جو جتنے سال گزرے، جتنے مہینے گزرے، جتنے ہفتے گزرے، جتنے دن گزرے، جتنے منٹ سیکنڈ گزرے، ساری وقت کا اسے حساب دینا ہے کہ اپنی عمر کس کام میں صرف کی. پھر دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری. پورے عمر کا تو سوال ہوا ہی، اب جوانی کا وہ پیریڈ، وہ وقت اس کا جو اس نے جوانی کے عالم میں گزارا، وہ جوانی کن کاموں میں صرف کی. کیا گناہوں میں، نافرمانیوں میں صرف کی، یا نمازیں پڑھنے میں صرف کی، دین کی خدمت میں صرف کی. پھر تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. مال کے تعلق سے تو ایک سوال جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت سے الگ ہے، لیکن یہ بھی دراصل وقت میں شامل ہے کہ بندہ آج اپنی زندگی کے بڑے لمحات جو ہے نا مال کمانے میں صرف کرتا ہے کہ بھائی روزانہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا میرا جاب ہے، بزنس ہے. بعض اوقات بزنس والے جو لوگ ہیں وہ چھٹیوں کے دن بھی کام کرتے ہیں، اوور ٹائم کرتے ہیں. بعض لوگ 2 شفٹ میں کام کرتے ہیں.
یا پھر انہوں نے اپنی فیکٹری ایسی بنا لی ہے کہ 2 شفٹ میں 3 شفٹ میں الگ الگ ملازمین آ کے کام کرتے ہیں. وہ اگرچہ خود کام پر نہیں ہے لیکن ان کی جگہ کام کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, کام کروا رہے ہوتے ہیں, ان کو مانیٹر کرتے ہیں دور سے کیمرے میں دیکھ کر اور معلومات لے کر, بھائی میرا کام ہونا چاہیے, کام ان کا چلتا رہتا ہے. تو ایک وقت کا بڑا لمحہ بندہ مال کمانے میں گزارتا ہے. تو یہ وقت جو ہے مال کمانے میں جو صرف کیا, تو مال کہاں سے کمایا؟ صرف کمانے حلال طریقے سے کمایا, جائز طریقے سے کمایا, یا صرف مال صرف جمع کرنے کی بس سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آپ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. صرف مال جو بڑھانے میں لگے ہوئے نا, ان کو یہ بھی سوچنا ہے کہ مال بڑھانے میں, مال جمع کرنے میں پہلے تو یہ دیکھیں وقت بہت زیادہ نہ گزرے. ایسا نہ ہو کہ ساری عبادت کا وقت بھی مال کمانے میں لے لیا, اپنے نمازیں بھی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دن بھر کی نمازیں وہ اپنے کام سے ہٹتے نہیں ہیں, جاب پر ہیں, یا بعض لوگ بولتے ہیں ہمیں نہیں جمتا ہے, ہم جب گھر پر جا کر فریش ہو جاتے ہیں, لباس تبدیل کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم دن بھر کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ اس طرح کا کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, بلکہ ایسا جاب. جی پیاری بات آپ نے, ضمن ایک بات عرض کر دیتا ہوں. قرآن کریم نے تو اس پہ پورا نقشہ کھینچ کے بیان کیا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ ہلاکت ہے تمہارے لیے کثرت مال کی طلب نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا. بالکل, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. جی وہی قبر تک قبر تک, یہاں تک تم قبر میں کثرت مال. اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کے حرص کو, جو مال کی مزید کی حل میں مزید کی جو اس کی خواہش ہے نا, یہ اس کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. یعنی انسان کو اگر ایک سونے کی وادی بھی مل جائے نا, تو وہ تمنا کرے گا کہ دوسری وادی بھی مل جاتی مجھے, دوسرا بھی کچھ مل جاتا. یہ حرص پوری نہیں ہوتی. اچھا 2 حریص ایسے ہیں نا جو سیر نہیں ہوتے. ایک حریص دنیا ہے, جو بھی جتنی دنیا مل جائے, اور ایک حریص علم دین بھی ہوتا ہے. ایسا آخرت کا حریص ہوتا ہے, علم دین کا حریص, تو وہ بھی جتنا بھی علم حاصل کر لے مزید مطالعہ کرتا رہتا ہے, مزید علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے, مزید جو ہے بیانات سنتا ہے اور اپنے علم کو بڑھاتا جاتا ہے. دونوں کا مرتبہ الگ ہے, مرتبے میں بڑا فرق ہے. یہ بڑا کامیاب ہے جو علم دین کا حریص ہے, لیکن دنیا کا حریص ہونا غلط نہیں ہے. فی نفسہ ہی حریص ہونا غلط نہیں ہے. اچھی چیز کا حرص جو ہے صحیح, یہ تو ایک وصف ہے, اور یہ وصف جس چیز کے ساتھ ملے گا, بری چیز کے ساتھ ملے گا تو برا ہو جائے گا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن تو حریص علیکم بالمؤمنین, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں پر کمال مہربان. تو ایک تو یہ سوال ہونا ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا. اچھا کمانے میں تو بہت بڑا وقت لوگ اسپینڈ کرتے ہیں, اس میں بھی وقت کا ریلیشن آ گیا. اب کہاں خرچ کیا, تو لگژریز پر خرچ کرتے ہیں. جو کچھ دنوں تک جاب کیا, کچھ دنوں تک بزنس کیا, مال آیا نا, تو اب جو ہے نا کہیں گھومنے پھرنے جانے کی ایک خواہش ہوتی ہے, سیر و سیاحت کے لیے جانا ہے, فیملی کو لے کے جانا ہے, چھٹیوں پر جانا ہے, ملک سے باہر جانا ہے, آؤٹ آف کنٹری جانا ہے, اور شپ میں جانا ہے, ہوٹلوں میں رہنا ہے. اب یہ بندہ دیکھے وقت جو گزر رہا ہے نا, اس میں مطلب کیا اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے, مخلوط تفریح گاہیں ہیں, بے پردگی ہے, ایسی جگہوں پر جانا, اپنے فیملی کو لے جانا. یہ اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ مال کہاں سے کمایا تو کمایا جائز طریقے سے, اب اس کو خرچ کہاں کیا. اس کے بھی 2 پہلو ہو سکتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ کرے. مال کمانا بھی غلط نہیں ہے. جی, مال کمانا بھی غلط نہیں ہے, اور خرچ کرنا بھی غلط نہیں ہے, لیکن صحیح طریقے سے اگر وہ خرچ کرے گا, اگر اللہ کی راہ میں. آج ہوتا کیا ہے, جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے, جمعہ کا دن ہے, لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے, مسجدوں کی جھولیاں پھرائی جاتی ہے, صدقہ ہوتا ہے, تو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر 2 روپیہ 5 روپیہ کوئن ملے, 10 کی نوٹ 20 کی نوٹ ملے, تو اس کو ڈالا جائے. اور جب ان کی لگژریز پر بات آتی ہے کہ آپ کو جانا ہے, پیکیج ہے, یہ 50,000 کا ہے, 1 لاکھ کا ہے پر پرسن کا, گھومنے کے لیے, اپنی چیزوں کے استعمال کی چیزیں, موبائل وغیرہ ہے, دیگر جو چیزیں لینا ہے, تو وہ ایک دم بہتر سے بہتر, چاہے 50,000 لگے, 1 لاکھ لگے, 2 لاکھ لگے, باہر ٹریول کرنا ہے. گاڑیاں جیسی کی ہوتی ہے, تو ایک تو ہوتی ہے بھائی سہولت کے لیے آدمی نے ایک نارمل گاڑی لے لیا, لیکن گاڑیوں میں بھی نیا ماڈل ہو. بائک ہے تو بائک 2-3 سال ہو گئے پرانی, اب اسے بیچنا ہے, اب نیا ماڈل کون سا ہے نا, نئی. تو اپنی ذات پر بندہ بہت زیادہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. اور جہاں غریبوں کی مدد کرنے کی بات آتی ہے,
مسجد میں دینے کی بات آتی ہے تو بہت پیچھے پیچھے رہتا ہے. تو اس میں بندہ جو ہے نا یہ ہے کہ جو ہے نا وہ غریبوں پہ بھی خرچ نہیں کر رہا ہوتا اور دیگر جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے. قیامت کے دن کچھ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر گئے مالک و مولا تو نے جو مال دیا تھا تیری راہ میں خرچ کیا, مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیا, بلکہ یہ وقت کا ایسا فائدہ ہے نا کہ بعض ایسے جو اعمال ہیں جو بندہ جب تک کرے گا تب تک ہی اس کو ثواب ملے گا. جتنی دیر جیسے ذکر و اذکار زبان سے کیا, درود شریف پڑھا, زبان سے سبحان اللہ کا, جنت میں درخت لگ رہا ہے, جتنی دیر تک وہ پڑھ رہا ہے وہ ثواب اس کو مل رہا ہے. لیکن بعض ایسے اعمال جو ثواب جاریہ کے ہیں وہ اگر بندہ زندگی میں کر لے گا, مسجد تعمیر کر دی, مدرسہ تعمیر کرا دیا, اور کسی کو عالم بنا دیا اپنے خرچ سے, اس کا خرچ اٹھا کر, اب وہ بندہ جب تک علم دین اس کے ذریعے عام ہوتا رہے گا, وہ اگر معلم بن گیا, وہ دوسروں کو پڑھا رہا ہے, اس سے دوسرے فیض حاصل کر رہے ہیں, یہ اس کی زندگی کا اپنا وقت تو ختم ہو گیا, لیکن یہ ایسا کام کر گیا کہ اس کی نیکیوں کا میٹر جاری ہے اور جب تک چلتا رہے گا. مسجد جب تک جو آباد ہے, مسجد میں جب تک عبادت ہو رہی ہے, قرآن شریف اس نے رکھوایا, مصحف رکھوائے, دیگر دینی کتابیں جو ہے مدرسے جامعہ میں دے دی, تو اب جب تک ان کتابوں سے فیض اٹھایا جاتا رہے گا, علم و تعلم کی بات ہوتی رہے گی, اس کا وقت ختم نہیں ہوگا. اس کا وقت اب اس نے اپنی عمر بڑھا دی گویا کہ اس کے اعمال جو ہے نا وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں ماڈرن زمانہ ہے, لوگ اسمارٹ طریقے سے اسمارٹ کرنا ورک چاہتے ہیں, تو نیکیاں کمانے میں بھی آپ جو ہے وہ یوں اسمارٹ بن سکتے ہیں کہ بھائی کچھ نیکیاں لمیٹڈ ٹائم تک ہوتی ہیں, جو فرائض ہے واجبات ہے وہ تو ادا کرنی ہیں, ان کی بھی جو ہے وہ ترغیبات ہیں, وہ نیکیاں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں, لیکن جو صدقہ جاریہ والے کام ہیں, جو ثواب جاریہ والے کام ہیں, وہ بندہ کرے تو اس کا میٹر جو تھوڑے سے وقت میں اس کو کر دے اور اس کا ثواب اب اس کو ملتا رہے گا. اعظم صاحب تھوڑی سی جو ہے مظفر بھائی کی طرف ایک اجازت ہے تو میں کچھ عرض کیے دیتا ہوں کہ مظفر بھائی کی باتوں سے بھی لگتا ہے اور ماشاءاللہ ایک بہترین بزنس مین ہے, ممبئی میں ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی ماشاءاللہ اچھا مطالعہ بھی ہے, پھر وقت کا مینجمنٹ جو ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ FGN چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مظفر بھائی کو کہ ایک نئی صوب میں جلوہ گر ہوتے ہیں, پھر ماشاءاللہ مختلف موضوعات پر ایک اچھا مطالعہ بھی, اچھا کنٹینٹ بھی, شاعری بھی, قرآنی آیات بھی, احادیث مبارکہ بھی, اور بھی دیگر ساری چیزیں. تو پھر مظفر بھائی بھی کیسے مینیج کرتے ہیں, بھی FGN چینل کے ناظرین کو ذرا بتائیں تو صحیح. جی کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بس یہ اللہ تعالیٰ جی اللہ کرے کہ ہم جو ہے نا وقت کا درست استعمال کرنے والے بن جائیں. جی ماشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے اپنے وقت کے لمحات جو ہے نا وہ استعمال کرنا. بعض اوقات بندہ جو جاب کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ جاب کا پابند ہوتا ہے کہ وہ ٹائم کے اندر اس کو جو ہے کہیں بھی بن گیا ہے, اتنے سے اتنے کا ٹائم اس نے دے دیا ہے تو اس کو وہاں پر حاضر رہنا ہے. اور بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے بزنس اور ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ کم وقت میں جو ہے اچھے سے اچھا اس میں فائدہ حاصل ہو اور مزید جو ہے نا وقت زیادہ ملے تاکہ وہ اس میں مزید دین کی خدمت اور دیگر جو کام کیا جا سکے. کہ آپ نے جو بات کہی کہ وقت پہ جہاں پہ ٹائم دیا وہاں حاضر ہو جانا, تو کبھی سستی کا بھی ہوتا ہے نا کہ سستی آ رہی ہوتی بندے کو, نہیں حاضر ہونے کا دل کرتا ہے. جی تو یہ اس طرح کا معاملہ, بلکہ اگر کوئی کاروبار اور معاش اور یہ جو انداز بندہ جہاں سے اس کی روزی کا معاملہ ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں تو ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ جو راستہ بندہ نے اختیار کیا ہے, جو دروازہ ہے جس کے ذریعے روزی آ رہی ہے, تو بندہ اس میں سستی نہ کرے, اس کی پابندی کرے. شیطان جو ہے جس طرح سے عبادات سے شیطان جو ہے نا وہ سستی دلاتا ہے, اس طرح اگر جو حسن جو کسب حلال ہے, نیک جائز اس کا کام ہے نا, اس سے بھی وہ سستی دلائے گا. اچھا اس کے ڈسٹرب ہونے سے کیا ہوگا, آگے کی اس کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. شیطان نے سستی دلا گیا, آج دل نہیں کر رہا, آج نہیں جاتے کام پہ. اب وہ ایک دن نہیں گیا, اس دن کمپنی کا اس دن کوئی بہت اہم کام تھا, دیگر جو چیزیں تھی, اور وہ مالک نے ناراض ہو کر اس کو برخاست کر دیا, اس کو جو ہے نا جاب سے فارغ کر دیا, برطرف کر دیا. تو اب یہ کئی دن تک اس کے آگے کے معاملات جو ہے ڈسٹرب ہو جائیں گے اور نقصان میں بندہ چلا جائے گا. پھر ان دنوں میں عبادت میں دل نہیں لگے گا, یا پھر وہ کیا کرے گا بھائی, آگے کی پریشانی رہے گی. تو اس طریقے سے بھی شیطان اس کو وہ کرتا ہے کہ اگر پہلے سے ہی اگر کوئی حلال طیب پاکیزہ رزق کے ذرائع موجود ہوں, تو جب تک اس کے اور مزید بہتر اور احسن ذرائع ابلاغ حاصل نہ ہو جائیں, تب تک جو نا ان سے جو ہے نا وہ فراغ کی سوچے بھی نہیں, چھوڑے بھی نہیں. یعنی جو پہلے جو ایک رزق کا ایک ذریعہ میسر ہے تو اس پہ کنٹینیو لگا رہا, جو کہ آپ کے تحفظ کے ساتھ, کہ اس میں خیانت بھی نہ ہو, اس میں تساہلی بھی نہ ہو, سستی بھی نہ ہو.
تو یہ بھی عقل میں آنے والی بات ہے نا کہ بندہ اگر ایک سبب کو چھوڑ دے گا اور دوسرا سبب تیار نہیں ہوا ہے تو پھر بیچ میں لٹک جاتا ہے، نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. رکن شورا نے بھی نا بڑی پیاری بات اس میں بتائی ہے. آپ نے ایک مثال دے کر سمجھائے. ایک ایسی ایک بیس کا سمجھ لیجیے فٹ پٹی یا کچھ ایسا رکھا آپ نے اور 2-3 گلاس اس کے نیچے کھڑا کیے. آج لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ان کی معیشت کا دار و مدار ان کے صرف ایک ہی جاب ہوتا ہے یا ایک ہی جو بزنس ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ جیسے کورونا کے معاملے میں لوگوں نے دیکھا کمپنیوں نے مطلب چونکہ بالکل کاروبار بند ہو گیا تھا، کئیوں اپنے ملازموں کو فارغ کر دیا، تو لوگ جو جاب پہ تھے برسر روزگار تھے وہ بے روزگار ہو گئے. تو اب ساری معیشت اگر ایک ہی ذریعے پر ٹکی ہوگی نا، تو اگر وہ کبھی بند ہو گیا، اس میں کبھی نقصان ہو گیا تو گھر بھی پورا متاثر ہو جاتا ہے. تو بندے کو نا 2-3 ذرائع ایسے رکھنا چاہیے ساتھ میں. ایک جاب ہے اپنا، الگ سے کوئی پارٹ ٹائم کوئی کام ہو سکے، مختلف اوقات میں ایسا کام ہو جو بہت زیادہ ہمیں گھیرے بھی نہیں. آج میرے بھی الحمدللہ کچھ جو ہے بزنسز ہے، پرنٹنگ کی بھی فیلڈ میں ہوں میں، اور انویسٹمنٹ وغیرہ کے بھی ہم لوگ جو کام کرتے ہیں، انشورنس وغیرہ دی جو چیزوں کے. تو اس کے علاوہ جو ہے جو وقت ملتا ہے یہاں ایف جی این چینل پر بھی حاضری ہوتی ہے اور بھی دیگر جو دینی کاموں میں وقت ملتا ہے. بیانات بھی کافی ہو رہے جی. تو اس میں مطلب وہ سلسلہ جو ہے بندہ اپنے وقت کو مینیج کرے نا، کہ یہ بھی مجھے جب یہ کر لے گا نا کہ مجھے یہ بھی نہیں چھوڑنا ہے، مجھے وہ بھی نہیں چھوڑنا ہے، اس کو بھی مینیج کرنا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں ہی بالکل مصروف، تو ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہیں اگر ملنے بھی جا رہے ہیں. بعض ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں شادی بیاہ میں بھی کسی کے یہاں پہنچے نا تو بس وہ مل کر ملاقات کر کے ہاتھ ملا کر نکل جائیں گے. کھانا کھانے کے لیے بھی وہاں وقت نہیں ہوتا ہے ان کے پاس، اتنے مصروف ہوتے ہیں. تو بندہ اگر دونوں طرف رکھے، دینی معاملات کو بھی جو نا منع نہ کرے، اس کے لیے بھی وقت نکالے، اور الگ الگ ایسے بزنس سے جو اپنے اوقات کو وہ رکھے گا. بعض ایسے انویسٹمنٹ اس کے ایسے ہوں کہ ہر جگہ وہ شریک نہ ہو، بلکہ اس کی رقم کے ذریعے اس کا کچھ منافع جو ہے نا جاری رہے، تو اس انداز سے وہ کام کر سکتا ہے. صحیح. تو یہ اعظم صاحب قبلہ، ہم وقت پر بات کر رہے ہیں اور ان اتنے سارے اکابرین، سلف صالحین، بزرگان دین کے بارے میں، پھر کچھ شخصیات اسلام کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا کہ اس دور میں اگر دیکھیں تو عالمی تنازع میں، عالمی سطح پر سیدی مرشدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جنہوں نے سکھایا ہمیں کہ ٹائم کے حوالے سے جو آپ کی پابندی ہے، وقت کے حوالے سے جو آپ کا مینجمنٹ کا مزاج ہے، اتنی بڑی تحریک دنیا کی اہل سنت کی سب سے بڑی تحریک مذہبی تنظیم کے تناظر میں، اس کا دیکھ ریکھ، شورا کا نظام، پھر ملک کی جو مشاورتیں بنی ہوئی ہیں ان کی تربیت، مدنی مذاکرے، تصانیف کا سلسلہ، یہ کمال اللہ تعالیٰ نے بخشا آپ کو. میں نے یہ سنا تھا کہ تقریباً روزانہ امیر اہل سنت جو ہے 80-90 کے قریب جو ہے نا پیغامات ریکارڈ کرواتے ہیں تعزیت کے. کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے مطلب عیادت کے تعلق سے اتنا، یعنی اتنا مصروف جو شخص ہو، پوری دنیا دعوت اسلامی کا نظام جن کو چلانا ہو، مریدین اتنے ہیں، محبین اتنے ہیں، اور اتنا سارا نظام جو ہے نا، اور وہ ہر کام کو کر لینا اور ہر کے ایک دل جوئی کر لینا، ہر ایک تک جو ہے نا، ہر معاملے تک ایک چھوٹے سے چھوٹے اسلامی بھائی تک پہنچنا. مصروف ترین انسان ہوتے ہیں نا، تو اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی سی چیز پہ توجہ نہیں رہ پاتی. لیکن امیر سنت کا مزاج دیکھا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری نہیں بھی ہوئی ہے نا، پھر بھی اگر آپ کو تھوڑا احساس ہوا تو آپ جو ہے وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور وہ ساری معاملات کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں نا حضرت کہ مدنی مذاکرہ فرمائے، پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، لمحے بھر کے لیے کوئی سوال چل رہا تو اس میں بھی آپ نے کچھ یہ اللہ کی تسبیح کے لیے کچھ نہ لکھ رہے ہوتے ہیں. کمال. اس کے بعد دیکھیں تو صحیح، آپ جیسے مولانا اب یہ ہمارے مظفر بھائی نے جو مثال دی کہ دنیا کی اتنی بڑی تنظیم کا بانی اور سربراہ، کہ اتنے سارے ریکارڈڈ پیغام، پھر آپ نے تحریری طور پر کتابیں میں پورے ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے شعبہ جات میں کہ جن کے مطلب کنیت آپ جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، عطا فرما رہے ہوتے ہیں، مرید بنا رہے ہوتے ہیں. کچھ مثال دینے جا رہا ہوں کہ وطن عزیز ملک ہندوستان میں الحمدللہ تعالیٰ خدمت کا شرف حاصل دعوت اسلامی کا شعبہ رابطہ بیرون مشائخ. تو علماء کرام ہمارے جو مشائخ ہیں ہمارے وطن عزیز میں، تو یہاں بھی جو خوشی اور غمی کی جو مواقع آتے ہیں، تو ایسے موقع پر مرشد کی بارگاہ میں جو یہ پیغامات بھیجے جاتے ہیں، تو جب ہم نے پیغامات وہاں سے حاصل کیے جو طریقہ کار ہے، اور جو صاحب کو یعنی علماء کرام کو پیش کرتے ہیں، صاحب سجادہ کو پیش کرتے ہیں، وہ اس بات پہ
انگشت بدندہ ہوتے ہیں، حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یار اتنا بڑا نظام سنبھالنے والا بندہ 6 منٹ 5 منٹ کبھی کبھی 8 منٹ کے جو ہے ریکارڈ پیغام ہوتے ہیں، اور دل جوئی بھرا حوصلہ. اگر وہ بچے کی پیدائش ہے، شادی کے مواقع ہیں تو جو ہے وہ دعاؤں کے انبار ہیں، نصیحتیں ہیں. اگر وہ فوتگی کے معاملات ہیں تو اس میں دھارس بندھانے کے لیے بہت ساری جو ہے مطلب ترکیبیں، روایت حدیث، اس کے بعد پھر آپ کی اپنی نصیحت، پھر وہ تھپکیاں دینے والے انداز میں آپ ان کو جو ہے نا تعزیت کر رہے ہوتے ہیں. کمال ہے امیر علیہ سنت کمال کی ہے ذات. میرے سنت کا، اور سارا رضا الہی کے لیے. الحمدللہ. اللہ اکبر. اتنا بڑا یعنی نظام وقت ہونے کا کے اتنا باوجود بڑا مطلب جس سے ہم نے پورا اچھا گفتگو استعمال. وقت پہ کیا. اگر اس زمانے میں اگر دیکھیں نا تو امیر علیہ سنت نے وقت کو جو سمیٹا ہے اور وقت کو جو اپنے استعمال میں لایا ہے، پھر اتنی ایک ہوتا ہے نا کہ صرف اسی کام میں بندہ لگا ہوا ہے، یعنی صرف اتنے کام ہی نہیں، ہزاروں کام ہیں، سینکڑوں بھی کہو تو شاید کم پڑ جائے گا، ہزاروں کام ہیں. اتنا بڑا نظام شورا ہے، اتنا بڑا نظام جو ہے نا مطلب دعوت اسلامی ہے. اس کے بعد بھی آئے دن آپ کی تصانیف آتی رہتی ہیں. وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ رسالے کے علاوہ فیضان سنت دیکھ لیں اتنی موٹی ہے، اتنی ضخیم ہے. نیکی کی دعوت ہے، فیضان نماز ہے، غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب ہے. اور اس میں جو دور حاضر کی مثالیں ہیں، جی بندہ غور کرے گا تو جا کے وہ لکھ پائے گا. صحیح سے صحیح بات. کتنی بڑی بات ہے. حضرت میں اگر کہوں بڑے وثوق کے ساتھ تو غلط نہیں ہوگا کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب یہ فقہ اسلامی کی تاریخ میں ایک انسائکلوپیڈیا ہے. اردو زبان، بلکہ اگر دیکھیں تو عربی زبان میں اتنا بڑا مواد، اتنا بڑا ذخیرہ ایک جگہ پہ کہیں موجود ایک جگہ پہ نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. صحیح کمال ہے امیر علیہ سنت کمال ہے کی امیر سنت کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمر میں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے. اچھا، آج ہمارا انداز یہ ہے نا کہ یہ تو امیر علیہ سنت کا ہم نے ذکر خیر کیا، ہم بھی کچھ اپنانے کی کوشش کریں، لیکن ہمارا ایک بہت بڑا وقت کا جو حصہ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پر ضائع ہو رہا ہے، فون کے ذریعے ضائع ہو رہا ہے. اس سے درست فائدہ اگر اٹھانا ہے، دعوت اسلامی کو دیکھیے درست فائدہ اٹھا رہی ہے دعوت اسلامی، اور جگہ جگہ انٹرنیٹ کے ذریعے دینی پیغامات، پوری المدینہ لائبریری بنی ہوئی ہے. جو بھی آپ کتاب جس زبان میں چاہیں، بہت ساری زبانوں میں کتابیں موجود ہوتی ہیں. مسائل کا جو معاملہ ہے، ایپ بنا کر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. لیکن آج جو ہمارا نوجوان ہے نا، موبائل لے کر سوشل میڈیا پر وقت ضائع کر رہا ہے، اور اسی طرح ادھر ادھر فضول گھومنے میں ضائع کر رہا ہے. جو عقل مند سمجھدار جو شخص ہوتا ہے نا، وہ پہلے تو نیک اعمال میں لگا رہتا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے میں، اللہ کا شکر ادا کرنے میں نعمتوں کا، اور اس کے بعد وہ ایسے دوستوں کے پاس آنا جانا رکھتا ہے جو اس کو اس کے عیوب سے آگاہ کرتے ہیں کہ بھائی میری کچھ اصلاح ہے، حضرت آپ کچھ اصلاح فرما دیجئے، آپ کچھ اصلاح فرما دیجئے. اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، پھر اپنی لذتیں جو ہے، اپنی جو نعمتیں ہیں وہ جائز طریقے سے اختیار کرتا ہے، اور تنہائی میں جو وقت ملتا ہے نا تو باریک بینی سے اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے. یہ وقت کے بہت درست استعمال ہے اگر ہم کچھ نہ کچھ اختیار کرے. جمعہ کا دن، بھائی میرا دن جمعہ کا دن اچھے سے عبادت میں گزرے، میرا بقیہ دنوں میں فرض نمازوں کی پابندی، کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار میں میرا گزرے، پھر رمضان کا مہینہ بہت اچھے سے عبادت میں گزرے. یعنی ہم تھوڑا اپنے وقت کی طرف آئے گے، جو فضول جو جا رہا ہے نا اس کو کٹ کرتے جائیں تو وہ جب سلاٹ خالی ہو جائے گا اس میں ہمیں عبادت کے لیے، علم دین سیکھنے، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو ہے کئی کورسز کرائے جاتے ہیں آن لائن. آپ آ نہیں سکتے، آپ اپنے گھر میں اپنے موبائل کے ذریعے کورسز میں داخلہ لے لیں. آدھا گھنٹہ دے سکتے ہیں، 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں، جو وقت آپ دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ ضائع کرنے کی بجائے آپ دے. علم دین، فرض علوم سیکھنے کا موقع ملے گا، مدنی قاعدہ سیکھنے ملے گا، FGN چینل کے ذریعے قرآن کلاسز ہے، بہت سارا اچھا پیغام. بس عمل کے لیے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. تھوڑی سی بات اگر سمجھنا چاہے آدمی تو سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور جو نہ سمجھنا چاہے تو وہ اس کے لیے تو پورا دفتر بھی جو ہے وہ ایسے ہی کم پڑ جاتا ہے. تو یہ بات حقیقت ہے. کئی بار انسان نا اپنے ضروری جو کام ہے وہ چھوڑ کر ایسے فضول کاموں میں لگا ہوتا ہے، بس اسکرولنگ چل رہی ہے، دیگر چیزیں چل رہی ہیں. اور کامیاب شخص کی مثالیں تو یہ دی گئی نا کہ ضروری کاموں کو وہ کرتے بھی ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وقت کے اندر. تو اگر وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، یہی حقیقت ہے. اور آج کا کام کچھ لوگ جو نا کل پر ٹالتے ہیں، یہ ہے نا کل کر لوں گا کل، تو یہ سمجھایا گیا ہاں کہ اگر آج کا کام کل پر نہ ٹالو کل دوسرا کام ہوگا. تو اسی لیے بعض لوگ کے کام ایسے رہ جاتے ہیں، جمع ہوتے جا رہے ہیں، وقت میں ختم ہی نہیں ہو رہے. تو آج کا کام آج نپٹائیں، آپ جلد سے جلد فیصلے کریں، وقت بچائیں، تاکہ آپ کو
وقت فیملی کے ساتھ بھی مل سکے، عبادت کے لیے بھی مل سکے اور ضروری کاموں کے لیے بھی مل سکے۔ صحیح صحیح۔ اور قرب قیامت میں تو ویسے ہی وقت کی جو ہے وہ کمی ہو جائے گی اور وقت جو ہے وہ تنگ کر دیا جائے گا۔ پانچواں سوال رہ گیا تھا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، یہ بھی قیامت میں سوال ہوگا۔ تو اب یہ بھی علم جو ہے وقت سے ریلیٹڈ آ جائے گا، علم حاصل کہاں سے کیا، کتنا کیا اور عمل کتنا حدیث کیا۔ شریف کے الفاظ امام ترمذی کی روایت ہے، وَلَا تَزُولُ قَدْمَ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما بلى، اور كما قال النبي علیہ السلام۔ تو اس میں یہ دیکھیے 5 جو سوال ہوئے ہیں، اور اس 5 سوالوں میں سب سے پہلا سوال تو عمر کے بارے میں ہو گیا، پھر جوانی کے بارے میں بھی سوال ہو رہا ہے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا پھر بات پھر بنتی نہیں۔ اور بڑھاپے والوں کے لیے بھی ہے بڑھاپا بھی غنیمت، گر جوانی جا چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ کلام کریں تو بہت سارا کلام ہو سکتا ہے، اور اس پہ اور بھی بہت سارے پروگرام ہو سکتے ہیں۔ خیر ہمارے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید اور کچھ کہا جائے، بس سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وقت پر انسان صحیح کام کر لے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے تو انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ۔ اے دین حق کی راہ پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع کے محشر تم پر سلام ہر دم بندہ تمہاری درگاہ پد میں مبتلا ہے، بندہ تمہاری درگاہ پد میں مبتلا ہے، رحمت حبیب داور رحمت حبیب داور تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ اپنی گدائی در کی لیجیے خبر خدا را، اپنی گدائی در کی لیجیے خبر خدا را، کیجیے کرم حسن پر، کیجیے کرم حسن پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ یا اللہ عز و جل جس طریقے سے ہم نے یہاں پر جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھا، سنہری جالیوں کے سامنے بھی جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے اوقات کو وسیع فرما اور ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو، دکھ درد کو، بلاؤں کو دور فرما۔ یا اللہ عز و جل جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو